أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ گزشتہ خطبہ میں آکثار نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح مادی دنیا میں مختلف شعبہ جات میں بڑے بڑے عظیم الشان لوگ گزرے ہیں، اس وجہ سے وہ عظیم الشان ہے کہ انہوں نے بنی نوع انسان کے لیے جو خدمات کی، جو چیزیں ایجاد کی، جو علم نئے دیے، وہ عظیم الشان ہے، اور جس کی چند ایک مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، جس میں سے غالباً ایک مثال الیگزینڈر فلیمنگ کی تھی، جس نے انسولین دریافت کی اور کروڑ اربوں لوگ اس بیماری سے اس سے ان کو نجات ملتی ہے یا اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ دوائی جو فلیمنگ نے دریافت کی تھی۔ یہ بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے جو اس شخص نے کی۔ اسی طرح دوسرے شعبہ جات ہیں، تو اس رنگ میں ہم اگر دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں قرآن رحمت للعالمین بیان فرماتا ہے، انہوں نے بنی نوع انسان کے لیے کون سی فائدہ مند کنٹریبیوشنز کی ہیں، اور اس میں ایک چیز جو میں نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی جو بڑی بات بیان فرمائی، وہ ایک ایسے خالق کا وجود ہے جس کو اللہ کے نام سے پکارا گیا، جو زندہ ہے، الحی القیوم، زندہ ہے، زندگی عطا کرتا ہے، قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھتا ہے۔ زندہ خدا کا جو پہلو میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنی سب سے بہترین پروڈکٹ تخلیق انسان، اس کے ساتھ مختلف طریق سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور وہ طریق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہی علم پا کر قرآن کریم میں ہمیں بتائے ہیں کہ یا وہ براہ راست وہی کرتا ہے، یا وراء الحجاب بات کرتا ہے، یا اس کے فرشتے اس کے پیغام کو کنوے کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیز جو تھی، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ
ایسی چیز نہیں، خدا تعالیٰ کی ایسی صفت نہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گئی. یہ ایک جاری سلسلہ ہے. لیکن کیونکہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی روحانی وجود دنیا سے گزرتا ہے تو اس کے بعد خیالات فاسدہ، غلط خیالات آہستہ آہستہ اس جماعت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. یہی چیز ہم امت مسلمہ میں بھی دیکھتے ہیں، اور ان میں یہ چیز آ گئی کہ خدا اب بولتا نہیں. حالانکہ امت مسلمہ میں بڑے بڑے عظیم الشان روحانی وجود گزرے ہیں. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، نعمت اللہ ولی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی قادآور شخصیتیں ہیں اور جن سے اللہ نے کلام بھی کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جیسی ایک عظیم الشان روحانی ہستی آئی، اور انہوں نے اس کلام کو جو اللہ نے ان سے کیا بابانگ دہل شائع بھی کیا، اشتہارات بھی دیے، اپنی کتابوں میں بھی لکھا، اخبارات میں بھی ان کو چھپوایا گیا. مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا کو بتایا جائے کہ خدا زندہ خدا ہے، وہ بولتا ہے. آج بھی وہ جس سے پیار کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے. اور یہ مرزا صاحب علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور وہ کلام جو ان پہ نازل ہوا وہ بھی آئندہ آنے والے وقتوں میں پورا ہو کر یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے. وہ جیسے پہلے بولتا تھا وہ آج بھی بولتا ہے. یہ ہے مرزا صاحب کا مین مشن، ایک زندہ خدا کا ثبوت دینا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جماعت، آپ کی ہی جماعت 100 سال سے زائد عرصہ تک ان مخالفین سے جو مرزا صاحب کو جھوٹا سمجھتے تھے ان کے ساتھ یہ بحث کرتی آئی کہ خدا بولتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا عجیب ہم سلسلہ دیکھتے ہیں کہ مخالفین جماعت سے بحث کی جاتی ہے کہ خدا بولتا ہے، زندہ خدا ہے، لیکن جماعت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا بولتا ہی نہیں. یہ ہماری ایک کمیٹی ہے، ہمارے ہی کم و بیش تنخواہ دار ملازمین پر مشتمل، یہ فیصلہ کرے گی، خدا فیصلہ نہیں کرے گا. یہ بہت بڑا تضاد ہے، یہ بہت بڑی فریب کاری ہے. اور اس ضمن میں زندہ خدا کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کو یہ الہام ہوا تھا، وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راز ظاہر ہو جائے. اب خدا کو کون انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟
مرزا صاحب علیہ السلام خود یہ بیان فرما گئے ہیں کہ جو اس تجدید کے سلسلے کو کہ خدا تعالی ہر صدی کے سر پر روح القدس کی تائید سے کسی وجود کو کھڑا کرتا ہے، یہ اگر کوئی اس سلسلے کو انکار اور سے دیکھتا ہے تو وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ پیش گوئی تھی جو 20 فروری کو شائع ہوئی اخبار ریاض الہند میں۔ اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کسی کو خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایسے کون لوگ ہوں گے، لیکن اس پیش گوئی کے آج اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 137 سال گزر چکے ہیں۔ ان 137 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ خود مرزا صاحب کی اولاد اور اولاد در اولاد اس پیش گوئی کا مصداق ہو گئی اور نظر آ گیا کہ یہی وہ اولاد ہے جس نے خدا تعالی کی کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھا۔ اب میں ان چاروں جماعت کے سربراہان جو مرزا صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر مرزا صاحب علیہ السلام کے بیانات دیکھیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات دیکھیں گے اور موازنہ کریں گے کہ کیا یہ ان سچائیوں کا انکار کرنے والے ہیں کہ اقرار کرنے والے ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک ضمنی رنگ میں ایک مختصر سی بات پیش کرتا ہوں۔ مرزا صاحب علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ میں اپنا ایک الہام درج کرتے ہیں، وہ کچھ یوں ہے: اردت ان استخلف فخلقت آدم انی جائل فی الارض۔ میں نے اپنی طرف سے خلیفہ کا ارادہ کیا سو میں نے آدم کو پیدا کیا، میں زمین پر کرنے والا ہوں۔ یہ اختصاری کلمہ ہے، یعنی اس کو قائم کرنے والا ہوں۔ اس جگہ خلیفہ کے لفظ سے ایسا شخص مراد ہے جو ارشاد اور ہدایت کے لیے بین اللہ و بین الخلق واسطہ ہو، یعنی ایک ایسا شخص جو مخلوق اور خالق کے درمیان ایک واسطہ ہو، ایسا وجود جو اللہ تعالیٰ سے علم پائے اور مخلوق کی طرف اسے مخلوق میں تقسیم کر دے۔ خلیفہ سے یہ مراد ہے۔ خلافت ظاہری کہ جو سلطنت اور حکمرانی پر اطلاق پاتی ہے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ محض روحانی مراتب اور روحانی نیابت کا ذکر ہے، اور آدم کے لفظ سے بھی وہ آدم جو ابو البشر ہے مراد نہیں، بلکہ ایسا شخص مراد ہے جس سے سلسلہ ارشاد اور ہدایت کا قائم ہو کر روحانی پیدائش کی بنیاد ڈالی جائے، گویا وہ روحانی زندگی کی روح سے حق کے طالبوں کا باپ ہے۔ اور یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس میں روحانی سلسلہ کے قائم ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایسے وقت میں جب اس سلسلہ کا نام و نشان نہیں۔ یہ تو مرزا صاحب نے بتا دیا کہ خلیفہ کا لفظ روحانی طور پر خدا تعالیٰ سے علم پا کر بنی نوع انسان کو دینے والا وہ شخص ہے،
اور وہی شخص آدم کہلاتا ہے، اور وہ خلق کے لیے ہدایت کا باعث ہوتا ہے اور باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں آدم کا ذکر آتا ہے وہاں اگلی آیات کچھ اس طرح ہیں۔ وہ اگلی آیات یہ ہیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جب آدم آ جاتا ہے، یعنی ایسا وجود جو اللہ تعالیٰ سے علم پا کر دنیا کو سچائیاں بتانا شروع کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطانی طاقتیں وجود میں آ جاتی ہیں اور وہ بہکانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس جنت سے جس جنت میں آدم ان کو داخل کرنا چاہتا ہے اسے نکال دیتی ہیں، اور ایسے وہ شیطان ایسے طریقے سے ان کو بہکاتا ہے کہ وہ فریب کھا جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہاری جانب یعنی تم راستے سے ہٹ چکے ہوگے، ہدایت آئے، تو جو کوئی اس ہدایت کو مان لے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، مگر جو کوئی اس کا انکار کر دے گا وہ اصحاب النار ہوں گے۔ اب ہم مرزا صاحب کی طرف واپس آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات سے وہ ثبوت دیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اور یہ الہام کیے ہیں، جو کہ پوشیدہ تھے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے نتائج کس طرح مرتب ہوں گے، کس طرح ان کا ظہور ہوگا۔ اور مرزا صاحب اپنی زندگی میں جو کچھ اس سلسلے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور ہر صدی کے سر پر کوئی ایسا وجود بھیجتا ہے جو کہ انسان کو پھر ہدایت دیتا ہے، اس کے بارے میں میں چند ایک بیانات مرزا صاحب کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ موازنہ کریں کہ جماعت کے آخری چاروں سربراہان کیا یہی بات بیان کر رہے ہیں یا اس سے برعکس بات بیان کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں، ضرورت مجددین، اس امت کے لیے ہر ایک صدی کے سر پر مجدد پیدا ہوگا اور ان کی ضرورتوں کے مطابق تجدید کرے گا۔ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 302 اور 303 کتاب البریہ، اس میں یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان ہے۔ ہر ایک صدی کے سر پر مجدد پیدا ہوگا، تو سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کو فوت ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گیا، مجدد کدھر گیا؟ جس کو اللہ نے کھڑا کرنا تھا
جس کا خود الوصیت میں ذکر کیا کہ جب تک کوئی روح القدس کی تائید سے کھڑا نہ ہو میرے بعد سب مل کر کام کرو، وہ وجود کہاں گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وجود کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو کھڑا کرے گا۔ کہاں گیا وہ مجدد؟ ہم جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ اگلا مجدد مرزا صاحب کے بعد حضرت عبد الغفار جمبا صاحب ہیں، اور اس کی صداقت کے دلائل ہمارے پاس ہیں۔ لیکن جماعت کے سامنے یہ سوال ہے کہ آپ جو مرزا صاحب کو مانتے ہیں، مرزا صاحب کی اس بات سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک صدی کے سر پر مجدد پیدا ہوگا، اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ تو کون ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان، مرزا صاحب کے بیان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اس طرح ہے، ان اللہ یبعثو، یقیناً اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا؟ تو جماعت کے چاروں سربراہان اللہ کے اس مبعوث کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ دوسرا بیان دیکھیے مرزا صاحب کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے۔ یہ بھی اسی کتاب کا حوالہ ہے، صفحہ نمبر 474۔ پھر آپ کا بیان ہے ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا غبار پڑ جاتا ہے، جیسا کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غبار پڑا، مرزا صاحب نے اس غبار کو دور کیا، پھر مرزا صاحب کے بعد ان کی اولاد نے وہ غبار ڈال دیا۔ تو جب یہ خیالات فاسدہ کا غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھانے کے لیے مجدد، محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 339۔ یہ مرزا صاحب کے بیانات ہیں۔ تو ان بیانات سے کس نے بہکا دیا؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ غور کریں کون ہے ان سچے پیغامات سے فریب دے کر دوسری طرف لے کے جانے والا، جو ہدایت سے خالی سلسلہ ہے۔ پھر مرزا صاحب کا بیان دیکھیے، یہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 629۔ آپ بیان کرتے ہیں یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب پہلی صدی گزر جاتی ہے تو پہلی نسل بھی اٹھ جاتی ہے، اور اس نسل میں جو عالم، حافظ قرآن، اولیاء اللہ اور ابدال ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پر ضرورت ہوتی ہے کہ احیاء ملت کے لیے، ملت میں زندگی پیدا کرنے کے لیے کوئی شخص پیدا ہو، کیونکہ اگر دوسری صدی میں نیا بندوبست اسلام کے تازہ رکھنے کے لیے نہ کرے تو یہ مذہب مر جاوے۔ اس لیے وہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مامور کرتا ہے اور اسلام کو مرنے سے بچا لیتا ہے اور اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، اور دنیا کو ان غلطیوں، بدعات اور غفلتوں اور سستیوں سے بچا لیتا ہے جو ان میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہے مرزا صاحب کے بیانات، صادق انسان کے بیانات۔ اور ان بیانات کو کون جھٹلا رہا ہے؟ آپ کی نسل، آپ کی اولاد، مرزا بشیر الدین محمود صاحب، مرزا ناصر احمد صاحب، مرزا طاہر احمد صاحب اور مرزا مسرور صاحب۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، زندگی پیدا کرتا ہے، اور یہاں پہ بھی مرزا صاحب وہی بات کر رہے ہیں کہ مرنے سے بچایا جائے، زندگی دی جائے، خیالات فاسدہ کو دور کیا جائے۔
मगर क्योंकि ये झूठी खिलाफत कायम करके गद्दी के ऊपर 1000 साल तक कब्जा रखने के ख्वाब देखते हैं, इसलिए तमाम इस्लाम और उसकी बुनियाद रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा ताला की सिफात जो है उसका इनकार कर देंगे। तो वो पेश गोई जो 20 फरवरी को हुई थी, वो जो खुदा और उसके रसूल को इनकार और तकजीब की निगाह से देखते हैं, एक खुली निशानी मिले और मुजरमों की राह जाहिर हो जाए। क्या ये खुली निशानी नहीं कि अल्लाह ताला इंसान को जिंदा करने के लिए, मजहब को जिंदा करने के लिए रूहानी तौर पर एक शख्स को खड़ा करता है और ये चारों सरबराहान उसका इनकार कर देते हैं? कौन सच बोल रहा है, खुदा का कलाम, मिर्जा साहेब, रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ये चार नाम निहाद खलीफे? ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। सिर्फ इक़्तिदार की हवस है जिसकी खातिर खुदा का भी इनकार किया जा रहा है और उसके रसूल का भी इनकार किया जा रहा है। अगर ये समझते हैं कि ये जो बात कह रहे हैं सच है, हाथू बुरहानकुम हाउलाए इन कुम तुम सादिकीन, तो अपने रोशन दलाइल लेकर आओ अगर तुम सच्चे हो। कभी भी नहीं ला सकोगे, इसलिए कि तुमने हक बात का इनकार कर दिया। फिर मिर्जा साहब ने बयान फरमाया, 100 बरस बाद मुजद्दिद आने में ये हिकमत है, 100 साल के गुजरने तक पहले इल्म वाले गुजर जाते हैं और अपनी बातें अपने साथ कब्र में ले जाते हैं। अगर नए अलूम फिर खुदा ना बतलावे तो हक कैसे कायम रहे, क्योंकि इल्म में फर्क आ जाता है, इसलिए आसमान पर एक नई बुनियाद डाली जाती है। यहां कहते हैं ये जो हमने खिलाफती फैक्ट्री लगाई है ये है वो बुनियाद। मिर्जा साहब कहते हैं आसमान पर बुनियाद डाली जाती है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? फिर मिर्जा साहब फरमाते हैं, ये मलफूजात जिल्द 5 सफ़ा 118, एक सदी जब गुजर जाती है तो लोगों में सुस्ती और गफलत और दीन की तरफ से लापरवाही शुरू हो जाती है और हर किस्म की अखलाकी कमजोरियां और अमली और एतकादी गलतियां उनमें पैदा हो जाती हैं। ये ज़माना गफलत और लापरवाही का खरीफ के ज़माना से मुशाबे है। इसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है और ये रबी का ज़माना है। यही वो ज़माना है जिसके लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर सदी के सर पर अल्लाह ताला एक मुजद्दिद भेज देता है जो नए सिरे से दीन को ताज़ा करता है। और यहाँ कह रहे हैं हमारे होते हुए मुजद्दिद की ज़रूरत क्या है? हम तो खलीफा ऐसे हैं कि मुजद्दिद तो हमारे पाँव की जूती है, उसकी क्या हैसियत है हमारे बिलमुकाबल? ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब का पैगाम है, बयान है उनका। मुजद्दिद तो खुद खलीफा तो खुद मुजद्दिद से बड़ा होता है। तो बताएं कि खुदा का ये बरगुज़ीदा बंदा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ये सच बोल रहे हैं कि उनका ये बेटा सच बोल रहा है। दोनों में से एक है जो सच बोल रहा है। और बाकी जिन जो बयान दिए वो अक्सर यानी मिर्जा नासिर अहमद साहब ने, मिर्जा ताहिर अहमद साहब ने, मैं आखिर में फिर सरसरी सा शायद उनका जिक्र कर दूं कि इन्होंने क्या बयान दिए मिर्जा साहब के ये बयानात रखने के बाद। लेकिन क्योंकि अक्सर लोग जानते हैं कि वो क्या बयानात थे, तो अगर ना भी मैं बयान करूं तो वो अ, सामने है। फिर मिर्जा साहब ने फरमाया
یہ دین آسمان سے ہی آیا، اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کی سبزی کے سامان بھی آسمان ہی سے نازل ہوتے رہیں گے۔ یہ تو مرزا صاحب کا بیان ہے، مگر یہ کہتے ہیں یہ ہمارے 40 تنخواہ دار نوکروں کی جو کمیٹی ہے، اے فیکٹری کی پروڈکشن جو ہے وہی قیامت تک فیصلہ کرے گی۔ یہ سچ بول رہی ہیں کہ مرزا صاحب کا بیان سچا ہے؟ آسمان سے نازل ہوں گے، مرزا صاحب صاف کہہ رہے ہیں، جب تک روح القدس کی تائید سے کوئی کھڑا نہ ہو۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹ ہے۔ پھر روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 195 میں مرزا صاحب فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہر ایک صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا جو دین کو تازہ کرے گا۔ مرزا مسرور صاحب کا بیان دیکھیں، مجدد تو ایک وقت میں ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، مگر بڑا کون ہے جو ایک وقت میں ایک ہو؟ یعنی خلیفہ جو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ مرزا مسرور صاحب سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ مرزا صاحب کہہ رہی ہیں کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا۔ یہ ہزاروں مجدد بنائی جا رہے ہیں، کیا دلیل ہے ہزاروں مجددین کی؟ تو پھر کیا نعوذ باللہ مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ کون جھوٹ بولتا ہے؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ مرزا مسرور صاحب جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، ان اللہ یباسو لہذه الامت علی راس کل میات سنۃ من یجدد لها دینہا۔ ہر صدی کے سر پر اللہ مبعوث کرے گا ایک مجدد کو جو اس دین کی اصلاح کرے گا۔ اور یہ کہتے ہیں وہ تو ہزاروں لگے پھرتے ہیں، اصل فضیلت تو اس ایک خلیفے کی ہے جو ناجائز اقتدار پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے پیش گوئی جو بڑی شان سے پوری ہوئی کہ خدا بولتا ہے، وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ کیا یہ کھلی نشانی نہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اپنی زندگی کا ثبوت یہ دیتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر وہ الہام روح القدس کی تائید سے کسی کو کھڑا کرتا ہے، اور اس کا انکار کون کر رہا ہے؟ یہ مرزا صاحب کی اولاد۔ پھر مرزا صاحب کا یہ بیان دیکھیے جو ملفوظات جلد 4 صفحہ 629 پر ہے۔ یہ خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، اور یہ آپ کی حیات کی ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح پر آپ کے برکات و فیوز کا سلسلہ لا انتہا اور غیر منقطع ہے، اور ہر زمانہ میں گویا امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض پاتی ہے اور آپ ہی کی تعلیم حاصل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے محب بنتی ہے، جیسا کہ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بس خدا کا پیار ظاہر ہے، یہ غور سے سننے والی باتیں ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کا پیار ظاہر ہے کہ اس امت کو کسی صدی میں خالی نہیں چھوڑتا، اور یہی ایک امر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پر روشن دلیل ہے۔ یعنی مرزا صاحب علیہ السلام اللہ سے علم پا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صدی کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ خالی نہیں چھوڑتا، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک روشن دلیل ہے۔ اور
مرزا طاہر احمد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تم مروگے، تمہاری نسلیں مریں گی، نسلوں کی نسلیں مرتی چلی جائیں گی، خدا کی قسم تم خلافت احمدیہ سے باہر کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ اب دیکھ لیں کہ کس قدر واضح جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر یہ سلسلہ مجددین ایک روشن دلیل ہے، اور مرزا طاہر احمد صاحب کہہ رہے ہیں تم کسی مجدد کا منہ ہی نہیں دیکھو گے۔ یعنی وہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی کوئی روشن دلیل نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنی کرسی پہ قبضہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ سب لوگ وہ ہیں، وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا یہ سلسلہ مرزا صاحب پہ مجددین کا ختم ہو گیا؟ جیسے کہ میں نے سارے حوالے پیش کیے ہیں، وہ ہمیشہ یہ بیان کرتے آئے ہیں کہ قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، لیکن اس کو مزید واضح کرنے کے لیے میں چند ایک حوالے اور پیش کرتا ہوں جو مرزا صاحب کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رہنے کی قطعی دلیل دیتے ہیں۔ ایک تو خود آپ کا کلام بھی 20 فروری کی پیش گوئی بھی ایک آنے والے روحانی وجود کی خبر دے رہا ہے۔ پھر وصیت میں بھی آپ نے فرمایا کہ جب تک کوئی روح القدس کی تائید پا کر کھڑا نہ ہو، میرے بعد مل کر کام کرو۔ اب یہ چند ایک حوالے مزید دیکھیے۔ یہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 452۔ ایک شخص نے سوال کیا، کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر آپ نے فرمایا، اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ شک نہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے گا۔ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر بغتتاً قیامت آ جائے گی۔ تو مرزا صاحب تو فرما رہے ہیں کہ میرے بعد قیامت تک یہ مجددین کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور مرزا طاہر احمد صاحب کہتے ہیں خدا کی قسم تم کبھی کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ تو کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے؟ اور مرزا مسرور صاحب وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، مجدد کا تو ذکر ہی کہیں نہیں۔ یعنی اتنے بڑے سفید جھوٹ بولتے ہیں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر، صرف اس لیے کہ ہم نے جو ناجائز 1914 میں اقتدار پر قبضہ کیا تھا، مسیح موعود علیہ السلام کی وصیت کو رد کر کے، انجمن کو رد کر کے اس کو کسی طرح دوام بخشا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ پھر مرزا صاحب کا ایک اور بیان دیکھیں، ملفوظات جلد 5 صفحہ 551۔ خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ پھر ایک اور بیان دیکھیے جو ملفوظات جلد 3 صفحہ 38 پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں، مجموعی طور پر وہ ہادی کامل پر ختم ہو گئے، اب ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجددین کے ذریعے سے دنیا پر اپنا پرتو ڈالتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو قیامت تک رکھے گا۔
اب یہ اگلا پہلو دیکھیے کہ یہ جو مجددین کی خبر دی گئی تھی، ان پر ایمان لانا یا نہ لانا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس پہ مرزا صاحب کا بیان دیکھیے۔ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 میں بیان کرتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ تو جناب مرزا صاحب کا بیان واضح ہے کہ جو مجددوں کا انکار کرتا ہے وہ فاسق ہے، اور قرآن کی دلیل انہوں نے دی ہے، اور جماعت کے یہ چاروں آخری سربراہان سلسلہ مجددین کا انکار کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ مرزا صاحب کے بیان کے مطابق ان کا کیا مقام ہے۔ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ پھر ایک اور بیان دیکھیے، یہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 629۔ یہ امر قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا رہا ہے اور کرے گا، جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا لفظ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ صدی کے سر پر ایسے آدمی آتے رہیں گے جو گمشدہ متاع کو لائیں اور لوگوں کو یاد دلائیں۔ تو جناب یہ جو مرزا صاحب کے اتنے واضح اور قطعی اور صاف ارشادات ہیں، کون ہے جو اس کا انکار کرتا ہے؟ یہ سارے بیانات، اس کے علاوہ میرے پاس یہ پوری ایک فائل ہے جس میں شاید اب 100 سے زیادہ ایسے بیانات موجود ہیں جو مرزا صاحب کے الفاظ میں کہ ہر صدی کو اللہ کبھی خالی نہیں چھوڑے گا، یہ اللہ کی ہستی کی دلیل ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دلیل ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت کے یہ آخری چاروں سربراہان اس کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ پیش گوئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل کی، اظہار کیا، اور آپ نے اس کو 20 فروری 1886 اخبار ریاض الہند میں شائع فرمایا۔ وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا خدا زندہ خدا ہے، الحی القیوم، اور اس کی زندگی کی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنی سب سے بہترین مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور اس پر غیب کی خبریں ظاہر کرتا ہے۔ مرزا صاحب کو اللہ نے غیب کی خبر دی، مرزا صاحب کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک ثبوت ہے۔ پھر آپ کی جو خبریں آپ کو دی گئی تھی وہ ہم آج پوری ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی خبر
کہ وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ ہمارے سامنے ہے کہ جماعت کے چاروں سربراہان اس کی زد میں آتے ہیں۔ یہ سلسلہ تجدید کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے قول کے مطابق یہی لوگ مجرم ہیں۔ آگے خدا تعالیٰ کیا دکھلاتا ہے؟ کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں مجرموں کی راہ کو ظاہر کروں گا۔ ایک رنگ میں تو یہ راہ ظاہر ہو گئی، لیکن کل کیا ہونے والا ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس رنگ میں دکھائے گا، اس کو مزید کھولے گا۔ تو ہمارا خدا زندہ خدا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ بولتا ہے جیسے پہلے بولتا تھا، وہ آج بھی بولتا ہے۔ تو یہ بنی نوع انسان کو ہدایت دی گئی کہ کسی مردہ خدا کو نہیں پوجنا، زندہ خدا پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ بولتا ہے اور بولتا رہے گا۔ اللہ کی سنت بدلہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر اس کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔